نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن سے ایک گفتگو شروع ہو اور ہم ان ریفارمز کے اوپر آگے بڑھ سکیں. ہم اب بھی یہ کوشش جاری رکھیں گے، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر ہم جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بھی کال کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ ان اصلاحات کے اوپر ایک جامع قانون سازی جو ہے وہ ہو سکے. اس کے علاوہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب، ان کی جو مدت ہے، جو وزیر ہے وہ 6 مہینے کے لیے اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو کسی ایک ممبر کا الیکشن اس کو لڑنا پڑتا ہے. تو شوکت ترین صاحب کو سینٹ کا ممبر جو ہے وہ بنایا جائے گا. اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ جو پارلیمنٹری افیئرز منسٹری اور لا منسٹری طے کر رہی ہے، وہ جو ہی حتمی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر آپ کو بتا سکوں گا. تیسرا، آج بڑی ایک طویل پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب نے، لیڈر آف اپوزیشن نے، اور 1 گھنٹہ 10-15 منٹ وہ بولے اور کوئی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ اتنا طویل گفتگو کریں تو آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر الزامات کا جواب دیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ مسلسل جھوٹ بولا، جو کہ ایک شریف فیملی کا ایک وتیرہ بن گیا ہے. کبھی بھی انہوں نے ایک سچ کی بات جو ہے وہ نہیں کی. اس میں پھر دوبارہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ فیک نیوز جس طرح سے 2 دن پہلے چلائی گئی، اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں، آپ ان کے چہرے اچھی طرح جانتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے ان کے شریف فیملی سے تعلقات کیا ہے، آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے وہ کس بیک گراؤنڈ میں ہیں، اور پھر جو ہیڈ لائنز لگی وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ ایک فیک پروپیگنڈے کا حصہ تھا. جو کیس لندن میں تھا وہ حکومت پاکستان نے کسی طور کے اوپر انیشیٹ نہیں کیا تھا. 2 سال جو انویسٹیگیشن ہوئی وہ ذوالفقار احمد نام کے ایک فرنٹ مین کے اکاؤنٹس کے اوپر ہوئی، اور سلمان شہباز اور ذوالفقار احمد کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو لندن کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے اپنے طور کے اوپر اس کو پروب کیا. اس دوران انہوں نے جو ہمارا ایک یونٹ ہے بنایا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کے انڈر، اس کو بھی اپروچ کیا اور اس میں آنے والے جو تفصیلات ہیں پیسوں کی، ہنڈی کی، اس کے اوپر بابت جو ہے وہ مدد مانگی. یہ کیس نہ تو ہمارے پاکستان کی حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا، نہ ہی اس میں شہباز شریف کسی طور کے اوپر اس کیس میں شامل تھے. جو شہباز شریف صاحب کا مقدمہ ہے وہ پاکستان میں ہے. پاکستان میں شہباز شریف کے اوپر 2 کیسز جو ہیں وہ اس وقت رائپ ہیں جو چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کیسز ہیں، لیکن 2 کیس ہیں جو بالکل رائپ ہیں. ان میں جو ایک کیس ہے وہ نیب لاہور نے شہباز شریف صاحب کے خلاف اور مسز نصرت شہباز، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اینڈ ادرز کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کیا، جو کہ 7 ارب اور 7.32 یعنی 7 ارب 32 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے، جو کہ ابھی چل رہا ہے. 6 مہینے سے اس عدالت میں جج ہی نہیں تھا، اور یہ کیس میں آج شہباز شریف یہاں پہ پریس کانفرنسز کرتے پھر رہے ہیں، اسمبلی میں آ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمات ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو یہ مقدمات ڈے ٹو ڈے چلانے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ 7 ارب 32 کروڑ کا کیس ہے. دوسرا کیس 25 ارب روپے کا کیس ہے، جو کہ شوگر انکوائری کمیشن کے میں کا جب تحقیقات ہوئی اور اس کے بعد جو ایکشن میٹرکس طے کیے کابینہ نے اپنی 23 جون 2020 کی میٹنگ میں، اس میں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملات کی چھان پھٹک جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور پتہ یہ چلا کہ العربیہ اور رمضان شوگر ملز، یہ 2 ملز ہیں، یہ ایک آرگنائزڈ منی لانڈرنگ نیٹ ورک چلا رہی تھی، اور 2008 اور 18 کے درمیان ان 10 سالوں میں جس کو
وزیر اعظم عمران خان ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہتے ہیں، یہ ان 10 سالوں میں 25 ارب روپے کا یہ علیحدہ اسکیم ہے منی لانڈرنگ کا. ایک ایف آئی اے کا نیب کا ریفرنس ہے، ایک نیب کا ریفرنس ہے جو عدالت میں چل رہا ہے، اور ایک یہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو ایف آئی اے میں چل رہا ہے. میں پہلے دونوں کیسز کے آپ کو تھوڑے تھوڑے فیکٹس بتا دیتا ہوں. میں گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کی تقریر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا. میں صرف 10-15 منٹ میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس سے بھی کم. اچھا، یہ جو 2 ملیں ہیں، ایک العریبیہ اور دوسری رمضان، ان کے 57 فکٹیشیس اکاؤنٹس تھے. ان اکاؤنٹس میں جو مختلف لوگ ہیں انہوں نے آ کے پیسے جمع کراتے رہے. 3.7 ارب روپیہ 2016-17 میں ایک اکاؤنٹ آپریٹ کیا گیا ملک مقصود کے نام سے. ملک مقصود جو ہے 3.7 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا. اور ملک مقصود کون ہے؟ ملک مقصود العریبیہ مل میں چپراسی ہے. اس کے بعد 2.8 ارب روپیہ حاجی نعیم صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا. یہ اکاؤنٹ 2008 اور 2010 کے درمیان آپریٹو رہا. حاجی نعیم کون ہے؟ ان کی فرنیچر کی دکان ہے، بالکل چھوٹی ساری، اور ان کے اکاؤنٹ میں 2.8 ارب روپیہ آیا. پھر کیا ہوا؟ محمد وارث، اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب روپیہ آیا. اور یہ جو وارث ہے، اس کے جو کمپنی ظاہر کی گئی وہ وارث ٹریڈرز اینڈ وارث انٹرپرائزز تھی. اور وارث کون ہے؟ وارث جو ہے یہ مشتاق چینی والے کا ڈرائیور ہے. اس کے اکاؤنٹ میں صرف 2.5 ارب روپیہ آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد اسلم، یہ اکاؤنٹ اوپن کیا گیا. محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں 1.75 ارب روپیہ آیا. اور یہ کون ہے؟ یہ بیچارہ چپڑاسی ہے اور یہ بھی ادھر مل میں کام کرتا ہے. اس کے بعد اظہر عباس کا اکاؤنٹ 2011 اور 2014 کے درمیان آپریٹو رہا. اس کے اکاؤنٹ میں 1.67 ارب روپیہ آیا. اور یہ بھی ایسے ہی اظہر عباس کو کبھی ایک بالکل میڈیوکر آدمی ہے، کوئی اس کا بزنس نہیں ہے، کچھ نہیں. اس کے ساتھ غلام شبیر، اس کے اکاؤنٹ میں 2012 اور 2014 کے درمیان 1.57 ارب روپیہ آیا. اور یہ رمضان شوگر ملک میں کلرک ہے. اس کے بعد خضر حیات کے اکاؤنٹ میں 1.42 ارب روپیہ آیا. اور یہ بھی رمضان شوگر مل میں کلرک ہے. اس کے بعد کیسر عباس کے اکاؤنٹ میں 1.37 ارب روپیہ آیا. اور کیسر عباس بھی جو ہے وہ بھی ایک عام آدمی ہے، کوئی اس کا نہیں ہے. اس کے بعد گلزار خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، یہ بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ پی این تھا رمضان شوگر مل میں. اس کے اکاؤنٹ میں 1.28 ارب روپیہ آیا. پھر 1.25 ارب روپیہ سید محمد اکبر کے اکاؤنٹ میں آیا. اور یہ فکٹیشیس آئی ڈی جو ہے وہ یوز کی گئی، ایک آئی ڈی نیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے وحدت روڈ لاہور میں، اور یہ مشتاق چینی والا کا آفس تھا. اس کے بعد 1.18 ارب روپیہ اقرار حسین کے اکاؤنٹ میں آیا. پھر 880 ملین روپیہ جو یعنی 88 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انوار کے اکاؤنٹ میں آیا. اس کے بعد 715 ملین روپیہ ایک اور کلرک جو رمضان شوگر مل کا ہے محمد یاسین، اس کے اکاؤنٹ میں آیا. پھر 555 ملین روپیہ محمد مشتاق چینی والا کے اکاؤنٹ میں آیا. اس کے بعد تو میں اب باقی بھی جو اکاؤنٹس ہیں ان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ صرف لسٹ سنتے جائیے اور آپ حیران پریشان ہوتے جائیے کہ اس ملک میں ان 10 سالوں میں ہوا کیا. یہ آج جو مہنگائی ہے، آج یہ جو ہم رو رہے ہیں کہ ڈالر کدھر کدھر چلا گیا، یہ کیوں ہے؟ یہ ان وجوہات سے. اس کے بعد توقیر الدین اسلم، یہ بھی رمضان شوگر مل کا سیلز مینیجر ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 56 کروڑ روپیہ آیا. اس کے بعد ظفر اقبال انجم، اس کے اکاؤنٹ میں 52 ارب روپیہ آیا. یہ اکاؤنٹنٹ ہے رمضان شوگر مل کا.
اس کے بعد تنویر الحق کے اکاؤنٹ میں 51 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آیا، یہ بھی رمضان شوگر مل کا ملازم ہے۔ اس کے بعد 461 ملین یعنی 46 کروڑ روپیہ کاشف مجید کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ کلرک ہے۔ اس کے بعد 230 ملین یعنی 23 کروڑ روپیہ مسرور انور کے نام کے اوپر آیا 2009 اور 2011 کے درمیان، یہ پرسنل جو ہے وہ کیشیئر ہے۔ اب یہ جو سارے اکاؤنٹس اور یہ پیسے جو میں نے آپ کے پاس پڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے کیسز بنتے تھے جہاں پہ آپ کسی کو پکڑتے تھے، وہ آپ کو اس کو پولیس والے جو ہیں وہ رکھتے تھے، وہ مرضی کا بیان دے کے چلا جاتا تھا۔ یہ سارے جو اکاؤنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں، اس میں کسی کا کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ کسی نے اس میں کسی کو زور زبردستی کیا ہو یا کچھ ایسے کیا ہو، یہ تمام ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے۔ اب یہ نیب کیس جو ایف آئی اے کا جو تقریباً 7.32 بلین روپے یعنی 7 ارب 32 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے، وہ جو اس وقت نیب میں شامل ہے، اس کی بھی تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شہباز شریف فیملی نے انورڈ ٹی ٹیز جو ہیں وہ مینج کی۔ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں 26 فکٹیشیس یعنی جعلی ٹی ٹیز آئیں جو کہ 1.9 ملین ڈالر کی ہیں۔ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں 23 جعلی ٹی ٹیز آئیں جو کہ تقریباً 181 ملین روپوں کی بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ 2.98 ملین یو ایس ڈالر کی بنتی ہے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 170 جو ڈالر کی بنتی ہیں، اور یو کے اور یو اے میں جن لوگوں کے نام سے یہ ٹی ٹی آئی، ان میں منظور احمد شامل ہے۔ منظور احمد ہمارے پنڈ رازن خان پاپڑ کی لگاتا ہے، اس کا پاپڑوں کی ایک جو ہے وہ ریڈی ہے۔ رمیز شاہد ہے، رمیز جو ہے یہ سیلز مین ہے ایک دکان کے اوپر یو اے ای میں۔ ذیشان جاوید ہے، یہ پتوں کی میں اس کی کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری ہے۔ اظہر مغل ہے، یہ گجرانوالہ میں سکریپ ڈیلر ہے کباڑیا۔ رانا ظہیر ہے، یہ فیصل آباد میں ایک سیلز مین ہے۔ عدنان انور ہے جو کہ سیلز مین ہے حیدرآباد میں۔ اور یہ تمام جو ٹی ٹیز ہیں یہ سلمان شہباز، حمزہ، نصرت شہباز اور شہباز شریف وغیرہ کے نام کے اوپر آئی۔ اس کے ساتھ مسز رابعہ عمران ریسیوڈ 10 فکٹیشیس یہی ٹی ٹیز جو کہ 0.75 ملین یو ایس ڈالر کی بنتی ہیں۔ اس کے بعد جویریہ علی نے 0.28 ملین یو ایس ڈالر کی ٹی ٹیز جو ہیں وہ ریسیو کی۔ اب آج ہمارا یہ تھا کہ جب آپ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ ان ٹی ٹیز کا جواب دیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک کیس چلا جس کا جو وہاں پہ اس میں مجھے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے بار بار یہ ذکر کیا کہ نیب کے سلیم شہزاد صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا وزٹ کیا۔ سلیم شہزاد جو ہیں جو نیب کے پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کا یہ وزٹ ہے جس کے یہ ڈاکومنٹس ہیں۔ یہ جو وزٹ کیا سلیم شہزاد نے، یہ ایک کورس تھا جس پہ برطانوی حکومت نے پاکستان کے نیب اور ایف آئی اے کے افسران کو وہاں پہ بلایا، اور ان کو یہ جو ایک ہمارا یو ایس اے، یو کے، پاکستان، یہ ملکوں کے درمیان جو ایک وائٹ کالر کرائم کے اوپر ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ہم نے اپنے جو ہمارے افسران ہیں ان کو وہ تربیت دیتے ہیں اور ان کو اپنا دکھاتے ہیں سسٹمز کے وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ان کو یو کے کی حکومت نے ایک اسی طرح کے ایک ٹرپ کے اوپر وہاں پہ انوائٹ کیا، جس میں یہ اکیلے نہیں گئے بلکہ کم از کم باقی دنیا سے اور 5-7 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے، اور ان سب نے وہاں پہ یہ ڈیلیگیشن کی جو لسٹ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ مسٹر مدثر حسن ایڈیشنل ڈائریکٹر گئے نیب کے، پھر مسٹر شہزاد سلیم، عمر دراز رندھاوا، سید فرید علی، سمینہ چنگی، مجاہد اکبر،
افتخار الحسن شاہ، فیض احمد FBI ڈائریکٹر، یہ FBI کیا ہے، عاصم چاند، یہ 5-7 لوگ پاکستان سے مختلف محکموں کے جو تھے وہ گئے، ان میں سلیم شہزاد بھی شامل تھے، ان کا وہ اس کیس کے لیے کبھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ملے۔ اب یہ کہنا آج جو بڑی اچھی بات جو شہباز شریف صاحب نے کی وہ یہ کی کہ دیکھیے اگر وہاں پہ سلمان شہباز بری ہو جاتے ہیں تو اس کو میری بریت جو ہے وہ سمجھا جانا چاہیے، شہباز شریف نے یہ کہا۔ تو پھر یہاں کی عدالت میں آپ کی پلی الٹی کیوں ہے؟ یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلمان شہباز کے پیسے ہیں اس کا میں تو جواب دہ ہی نہیں ہوں، وہاں تو آپ سلمان شہباز سے پوچھیں۔ بچوں کو آپ نے پاکستان سے باہر بھگوایا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری ٹیٹیز ہیں یہ تو بچوں کی ہے، میرا تو تعلق نہیں ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز ایکوٹ ہو گیا تو مجھے سمجھا جائے کہ میں ایکوٹ ہو گیا ہوں۔ تو پھر یہاں پہ بھی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا جو بیٹے کے نام کے اوپر، آپ کے بچوں کے نام کے اوپر جو ٹیٹیز ہیں وہ بیسیکلی آپ کی وزارت اعلیٰ کی وجہ سے ممکن ہو سکی، وہ اس لیے یہ اتنا بڑا پیسہ آپ کے پاس گیا ہے کہ آپ سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ فیک نیوز پھیلائی گئی اس کے اوپر تو خیر اب ویسے ہی شہزاد اکبر صاحب آف کام میں انہوں نے جو ہے وہ کیس فائل کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے چلتا ہے۔ لیکن یہ جو پیسہ ہے، میں یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیسہ کوئی عمران خان کا یا ہمارا کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے، اور ہم جب یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس پیسے کو پاکستان کے لوگوں کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ بڑا اہم پروسیس ہے۔ اس میں صرف رکاوٹ یہی ہے کہ جو اس وقت مقدمات ڈے ٹو ڈے نہیں چل رہے، ہم جوڈیشری سے ہماری بھی اپیل ہے اور پورے پاکستان کی اپیل ہے ان مقدمات کو ڈے ٹو ڈے چلایا جائے، اور تاکہ یہ ایک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، لوگوں کے سامنے ساری بات ویسے تو بالکل کاغذوں میں ثابت شدہ ہے لیکن فارملی آپ کی طرف سے جو ہے ثابت شدہ ہونی چاہیے۔ دوسرے کیس میں جن میں سزا ہو چکی ہے، لیکن نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے، مریم نواز 14 ایڈجرمنٹس دے چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک دن وکیل نہیں ہے، ایک دن وکیل صاحب کی کمر میں درد ہے، جس دن وکیل صاحب نے یہاں پہ وکالت نامہ دیا کہ میری کمر میں درد ہے، اسی دن وہ لاہور میں کیس آرگو کر رہے تھے۔ اس طرح کے جو فراڈ ہیں، اس طرح کی جو عدالتوں کے سامنے بالکل نیکڈ جو فراڈ ہے، اس سے عوام کا اعتماد مجروح ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ہماری عدالتوں کو، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنا اعتماد عوام کے اندر بحال رکھیں، اور بہت ضروری ہے کہ یہ جو مقدمات ہیں ان کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہو اور ان کو اپنے جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچائیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ مریم نے آج کہا ہے کہ نواز شریف کو اس حکومت میں لانا بے وقوفی ہوگی، وہ کیوں آپ سے ڈر رہی ہے؟ صاحب وہ جو محمد زبیر سنساری انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویڈیوز آئی ہیں لیکن انہیں کچھ دھمکیاں مل رہی تھی اور وہ اب بھی میرے ترجمان رہیں گے، اس کا کیا موقع تھا؟ لیکن یہ وہ تو پی ایم ایل این کا اندرونی معاملہ ہے، زبیر صاحب کو رکھیں وہ نہ رکھیں اس پہ تو ہمارا کیا اس میں کنسرن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان آنا اس لیے ضروری ہے، آپ نے خود گارنٹی دی تھی، شہباز شریف یہاں پر یہ گارنٹی دے کے گئے تھے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، اور نواز شریف کو جس طرح سے یہاں سے بھگایا گیا، جس طرح کا ایک جعلی ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، اس کے بعد اب ضروری ہے کہ وہ پاکستان جو ہے واپس آئیں۔ اسی طرح سے سلمان شہباز کو پاکستان واپس آنا چاہیے۔ اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز کلیئر ہو گئے ہیں تو واپس آ کے جواب دے دیں، اور اگر آپ کو پاکستان کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو لگے ہوئے ہیں یہ ایک ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر آپ کو عدم اعتماد ہے لیکن حکومت آپ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اب تک نواز شریف اور ان کی فیملی نے جب بھی مشکل پڑی ہے اپنی پارٹی کو یہاں پہ چھوڑ کے وہ بھاگے ہیں باہر اور صرف اقتدار کے لیے واپس آئے ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا، آپ پارٹی کے ساتھ اگر کھڑے ہی نہیں ہیں تو آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی مریم نواز بھی صرف اس لیے پاکستان میں ہے کہ ہم انہیں باہر نہیں جانے دے رہے، ہم کل ان کو اجازت دیں وہ 2 منٹ میں قطر ایئر ویز کے اوپر اور ایمریٹس کے اوپر یا باقیوں کے اوپر
फर्स्ट क्लास में अपनी उन्होंने टिकट भी बुक कराए हुए हैं। 1 घंटे के लिए भी हम आंख बंद करें, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ये सारे जूते भी छोड़ के भाग जाएंगे पाकिस्तान से। ये इनकी सियासत है, इस तरह सियासत नहीं होती। चौधरी साहब, अपोजिशन तो कहती है कि हुकूमत जो है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पूरी हुकूमत मिलकर इंतकाम की सियासत कर रही है। दूसरी तरफ आपने शहबाज शरीफ के केसेस की तफसीलात दे दी है, अंजाम क्या देख रहे हैं? क्या ये इंतकाम है या कि बाकी? लेकिन अंजाम 2 ही है, या हम आंख बंद करें, ये जूते छोड़ के सारे बाहर भाग जाएंगे और सियासी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। हमारे लिए आसान है, हमारा तो मुकाबला ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे नून लीग तो बेचारी वैसे ही आजकल जो है वो आप उसके हालात देख रहे हैं, वैसे ही जो है वो बेवा जैसी ज़िंदगी बेचारी गुजार रहे हैं। दूसरा तरीका हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि ये पैसा इतना ज़्यादा ले जाएंगे पाकिस्तान से बाहर। ये तो वो पैसा है ना, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का जो पैसा है, ये वो पैसा है जो मैं आपके सामने रखा हूँ, जिसका हमें पता है अभी तो अरबों बल्कि खरबों रुपए हैं जिनका मुझे आपको पता ही नहीं है, जो इन्होंने फ्रांस में रखे हुए हैं, जो उन्होंने अमेरिका में रखे हुए हैं। बाज़ तो लोग कहते हैं रशिया में इनकी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, हमें नहीं पता उनका। लेकिन इशू ये है कि ये तो वो पैसा है ना, आप इतना पैसे के साथ इनको भागने देना तो जुल्म है, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये सारे पाचौरी साहब, ये बताइएगा कि आज की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस लिहाज से अहम था कि गुज़िश्ता 7 रोज जो वर्किंग डेज हैं उनमें कोरम का मसला रहा है, तो आज के इजलास में पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के कितने अरकान मौजूद थे और इस मसले से निपटने के लिए क्या लाहेमत तय किया गया? मैं समझता हूँ कोरम में आजकल जो है स्पीकर साहब को ये रूल सस्पेंड कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोविड की वजह से लोगों की हाजिरी कम है और इस वक्त जो है वो हाजिरी होगी भी नहीं, लिहाजा इसको हमें सस्पेंड कर देना चाहिए कोरम के जो रूल है इस वक्त, ताकि असम्बली की कार्रवाई चलती रहे। जी सर, मेरा सवाल है कि आपकी नोटिफिकेशन के बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर आप अपोजिशन से बात करने को, उनको मनाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए तैयार है। चेयरमैन है के ऊपर आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है, इस पे ये दौरा में आपको मसला है। देखें, बात यह है कि जो नैब का मामला है उसके ऊपर तो वो खुद मुलजिम है ना। अब मुझे बताएं कि कभी किसी चोर से पूछा है कि तुम्हारा तफ्तीशी कौन होगा, या किसी चोर से पूछा है कि तुमने किस अदालत में जो है वो अपना ट्रायल करवाना है? तो लिहाजा शहबाज शरीफ को तो वहां पर वैसे ही अखलाकी तौर के ऊपर ही अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं उस मुशावरत में सबसे बड़ी जो रुकावट वो शहबाज शरीफ जो है वो खुद बने हुए हैं। और जहां तक रही बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो हम तो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी में उनकी मदद कर रहे हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात आइन के आर्टिकल 218 के तहत उन्होंने करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से कह चुका है, तो इस हवाले से अब हमें आगे पेशरफ्त करनी है, पूरी दुनिया कर रही है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? सर ये बताएं कि 3.25 साल हो गए हैं, हम अरबों खरबों रुपए के आपके आधे से ज्यादा काबीना के अरकान शवाहिद पेश कर चुके हैं शरीफ खानदान के खिलाफ। आप बताएं कि कौन को आप कब ये बताएंगे कि इतनी रिकवरी हो गई है और इतने पैसे खजाने में आ गए हैं, और इसके साथ आपने कहा कि शरीफ खानदान के जाने से हमारा मुकाबला खत्म हो जाएगा, तो क्या आप मौलाना फजल साहब की पार्टी को और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को मुद्दे मुकाबला नहीं समझते? नहीं, ये देखिए ना, ये सारे लोकल फजलुर रहमान हो, नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, ये सारी लोकल पार्टीज हैं। ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी है, बिलावल भुट्टो इंटीरियर सिंध की पार्टी हैं। पूरे मुल्क में तो पाकिस्तान पीटीआई के अलावा कोई भी एक नेशनल पार्टी तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो शवाहिद हैं वो आपके भी सामने हैं, अदालतों के भी सामने हैं। नवाज शरीफ की और मरियम की कन्विक्शन हो चुकी है, बाकियों की जो सज़ा है वो हम उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और आपकी तरह हमारा भी यही, देखें, हम कोई मोनार्की तो नहीं है, हमारे यहाँ आइन है, उसके नीचे इदारे हैं, हर इदारे का अपना काम है। इमरान खान ने और हमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी इदारों का काम है वो अपना काम। आखिरी सवाल में अकबर चौधरी ये बताइएगा कि चंद दिन पहले स्पीकर साहब एक मीटिंग हुई थी जिसे अब्दुल से तो मुझे तय पाया था कि इंतखाबी इजलास के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी। आया वो मामला खत्म हो गया क्योंकि आपने कहा मुझसे इजलास बुला के तस्वीर कर ली जाएगी? नहीं, वो चल रहा है। अपोजिशन के साथ भी गुफ्तगू जो है वो चल रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको एक लंबा लिंगर ऑन ना किया जाए। और उम्मीद है अपोजिशन भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगी। आखिर आपने एक्विजिशन करनी है, मशीनें मंगानी है, ये सारा काम इतनी जल्दी नहीं होगा। तो हम समझते हैं अपोजिशन को इस मामले में हम 1 साल से तो लगे